بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا وہاں داد و دہش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کے وصف جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب بھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسیوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا اور خداموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے امیر المومنین ہارون الرشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بنو امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے، خدام اور غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور بااثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہ و جلال سے حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کھڑاک ہو سکتا ہے۔ جو ہی ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسر منازع کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے بودج میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بحرف یاد رکھنا، اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس آفیسر نے اموی بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنے پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شاداب علاقوں میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی، مبادا اس عمل میں ہولناک تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ رعیت کے کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، لیکن جو کچھ ہو گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المومنین کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا اور پوچھتا پچھاتا ہوا اموی سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین ہارون الرشید کی ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا، اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور اسے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ تو اس نے اپنا مقصد بتانے کے بجائے اموی سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس آفیسر اس کی حویلی کے احوال کا جائزہ لینے لگا، اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جو جو اموی سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی اس کا خوف اور قلق بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے۔ اچانک ایک پروقار اور وجیح شخص صحن میں داخل ہوا، اور اس کے دائیں بائیں 30-40 سال کے پختہ عقل مندوں اور 20-30 سال کے جوانوں اور نو عمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ اموی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس آفیسر کے پاس آیا اور اسے امیر المومنین کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام
پھلوں بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پولیس آفیسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر کا روادار نہیں ہوں۔ لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکیورٹی آفیسر نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے گودج میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اسے لے کر دشت سے باہر آیا تو خندہ پیشانی سے پولیس آفیسر سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ غوطہ کے باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو؟ ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں والے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رعنائی بیان کرنے لگا۔ جوں وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا لیکن مروتاً خاموش رہ جاتا۔ لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ ہی دیا، اے اللہ کے بندے، اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ امیر المومنین کو تیری اسی مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے، اور اس نے مجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشیہ نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے اچھی طرح کامل العقل سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی عوام کا الانام کی ہی باتیں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ امیر المومنین نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو سن لے، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میرا مقدر ہے۔ امیر المومنین نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں نہ کسی اور کے، وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غم زدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں، اور حاسدوں اور دشمنوں نے میرے بارے میں حسداً ان کے کان بھرے ہیں اور مجھ پر وہ بہتان لگائے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچتا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانا ہی ہے، تو سارے انسان اور جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کیوں غم کھاؤں اور کیوں اس کی فکر کروں؟ مجھے اس اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق عطا کیا ہے، اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو ذات دنیا و آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا، اس پر صبر کرنا بہتر ہے۔ اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرا اس بات پر پختہ ایمان ہے، اور اب جب کہ مجھے
تیری سمجھداری کا پتہ چل گیا ہے۔ میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے بات نہ کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے منہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے یا ضروری حاجت کے لیے پانی مانگنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ جب پولیس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو اس نے امیر المومنین کو اس کی شرافت، وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تا آخر کہانی سنائی تو ہارون الرشید بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ محسود ہے، اور اس کے حاسدین نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بے سروپا باتیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا، اس کے اہل و عیال کو خوف زدہ کیا۔ اٹھ اور فوراً اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا۔ سیکیورٹی آفیسر اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دیں اور اسے ہارون الرشید کے دربار میں پیش کر دیا۔ ہارون نے جب بذات خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر وارفتگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتمانے لگا۔ بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون الرشید نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیا اور کہا، ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لیے تشویشناک تھیں، اس لیے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اصلیت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں، لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور ایک ایک بات کا شاندار اور تسلی بخش جواب دیا اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھجوا دیا جائے۔ ہارون رشید نے کہا، ایسا کرنا تو ہمارے ذمے ہے اور ہم اس فرض کو بجا لائیں گے، لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجیے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کے افسران انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بے نیاز کر دیا ہے، اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، آپ کو اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے، اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دیجیے گا، تعمیل کر دی جائے گی۔ اے منازع، انہیں فوری طور پر وہاں پہنچاؤ جہاں سے لائے تھے۔ چنانچہ عموی سردار کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں اور آگ میں خود ہی جل کر رہ گئے۔